بات آ گئی ہے تو وہ بھی کر سکے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کسی گروپ کی ذات پراشیوں کی وجہ سے غم و حزن کے پہاڑ ٹوٹے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے سجدے میں سر جھکائے ہوئے. ادھر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں کا ہنگامی اجلاس بلایا, ان سے مشورہ لیا اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. صحابہ میں سے ایک آواز آئی, اللہ کے رسول اگر آپ زیادہ قبیلہ خاطر اور رنجیدہ ہیں تو پیغمبر کو بیویوں کی کمی تو نہیں, عائشہ کو آزاد کر دیجیے. بس اس آواز کے آتے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو کی برسات میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو بالکل آخری ہے, آپ پہلے یہ بتائیے کہ اس مظلومہ کو آپ کی بیوی بنا کے آپ کے گھر بھیجنے والا کون ہے, یہ رشتہ کس نے آپ کے لیے منتخب کیا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی. یہ خاموش مگر جامع جواب تھا کہ یہ انتخاب تو پروردگار عالم کا ہے. انگشت رسالت آسمان کی طرف اٹھی اور فاروق اعظم کی تلوار نیام سے نکل آئی. فاروق اعظم نے فرمایا عائشہ کے دشمنوں کو تم میری تلوار کے حوالے کیجیے, ان سے میں نمٹ لوں گا. عائشہ کو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے جس نے سوچ سمجھ کی صفیفہ کو آپ کے گھر میں بھیجا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پھول کھل اٹھے, صبح شہادت نمودار ہوئی, راحت و مسرت کی روشنی حضور کی زمین اطہر پر شروع ہو گئی اور انتہائی رفقت کے ساتھ رحمت عالم نے فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب, او خطاب کا بیٹا تجھے اللہ جزائے خیر عطا کرے کہ تو نے میرا سارا حزن و ملال ختم کر دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کر صدیق اکبر کے گھر آئے. کس کے گھر آئے؟ راولپنڈی کے دوست. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پایا. حضور نے پہلا سوال کیا میری عائشہ کہاں آئے؟ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ فرمانے لگی میری بیٹی تو اسی دن سے آنسو میں ڈوبی ہوئی ہے. میرے آقا عائشہ تو سجدے میں ہر وقت روتی رہتی ہے, کچھ کہتی نہیں, کسی سے بات نہیں کرتی. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں سن رہی تھی اپنی والدہ اور اپنے آقا کی باتیں, میرا جی چاہا کہ اٹھوں اور رسول اللہ کے دامن سے چمٹ کر خوب رہوں, لیکن پھر ضمیر نے میرے قدم روکے کہ جس کی عدالت میں رزق کی ہے وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے میں, اللہ کے در کو چھوڑ کے ادھر کیوں جاؤں. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے, فرمایا ابو بکر کی بیٹی آج اپنی سچائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو سننے کے لیے آیا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب تو میرے غم کا پیمانہ لبریز ہوا اور روتے ہوئے کہا اشکو بثی وحزنی اللہ. وہی کیفیت آج میری جو حضرت یوسف سے بات کی تھی. میں تو ابو یوسف کی طرح ہوں کہ اگر اپنی سچائی میں کچھ کہوں بھی تو لوگوں نے کب ماننا ہے. میرے آقا میرے محبوب میں نے جو کچھ کہنا تھا علیم بذات الصدور کو کہہ چکی ہوں, اس کے سوا کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بیٹے نے بھی تیری نسل وہی بھیج دی ہے اور میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں, تو بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کر. رب العالمین کی بارگاہ سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں سوچنے لگی کہ وہ تو بڑی بے نیاز ذات ہے, نہ معلوم کب اس کی بارگاہ سے فیصلہ آئے گا. لیکن اب جو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پر پسینے کے حسین قطرے نظر آئے اور حضور کے جسم پر
وہ کپکپی محسوس ہوئی جو وہی کی کیفیت ہوا کرتی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ لی اور میں سمجھ گئی کہ رات کا قائم ہو گیا ہے. کچھ دیر تک وہی کی کیفیت رہی. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ سے چادر ہٹائی اور حضور کا چہرہ پڑھا تو فرماتی ہے نظر پڑتے ہی میرے ضمیر میں مجھے بشارت دی کہ تیری جان غم ختم ہو گئی. اس لیے کہ چادر سے رسول اللہ کا چہرہ یوں نمودار ہوا جیسے بادل کی گھٹاؤں سے چودھری کا چاند نکل آئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی او حمیرہ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا اور یہ تیری انفرادیت عائشہ کہ جب حضرت موسیٰ پر الزام لگا تو ایک عورت وکیل بنائی گئی. جب حضرت یوسف پر الزام لگا تو ایک لڑکا وکیل صفائی بنا. جب حضرت مریم پر الزام لگا تو عیسیٰ وکیل صفائی بنے. یہ تیرا مقدر ہے کہ جب تجھ پر الزام لگا تو خود خدا وکیل صفائی بنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے دل میں میری برات القا کر دی ہوگی. یہ تو مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ میری برات میں پوری سورہ نور اتری ہے. اب نطق رسالت پر پرانی آیات مچل گئی. رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. حق تعالیٰ نے طرح کے انداز میں فرمایا جس نے عائشہ کی عفت کا اندازہ کرنا ہو وہ اس سے شوہر معصوم کو دیکھ لیں جس کا شوہر محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم عدد کل ذرہ. تو پھر اس کی رفیقہ حیات کی عفت کا کوئی ٹھکانہ ہے کوئی حد ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ قریب بیٹھی ہیں فرماتی ہیں بیٹی اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی. آج مجھے اس سے حضور جھک جانے دے جس نے میرے آنسو اپنے رحمت کے پلوں سے صاف کر لیے. سجدے میں چلی گئی. عرض کیا خدا بندہ تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں کہ تو نے میری برات تو کر دی لیکن اتنی راتیں خون کے آنسو روتی رہی ہوں کچھ ان کا بھی تو معاوضہ ملنا چاہیے. رب العالمین نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم. تیرے اس دکھ میں جتنی آنکھیں بھی اشک بہا رہی ہیں میں نے ان سب کے لیے رزق کریم تیار کیا. تو خدا بندہ جنہوں نے الزام لگایا جنہوں نے پیغمبر کی آبرو پہ انگشت برداری کی اور کیس ہار گئے کچھ ان پر جرمانہ بھی تو عائد ہونا چاہیے. فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب علیم. جنہوں نے اس عفیفہ کے خلاف کوتان باندھا جنہوں نے مرجع اسلام کے خلاف الزام تراشی کی رب العالمین نے فرمایا میں نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. دردناک عذاب جوارے سے پاپوش دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عائشہ کے دشمن مار کھاتے رہیں گے. دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی۔ میرے عزیز دوستو، یہ چند ریفرنس تھے قرآن پاک سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اس لیے کہ یہ بات ثابت کر سکوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ قلب اور فکر عطا کیا ہے جو فرض سے یہ بولتا ہے تو عرض سے تائید ہوتی ہے۔ جہاں تک فاروق اعظم کی انتظامی، عسکری اور سیاسی صلاحیتوں کا تعلق تو اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا وہ عظیم عادل کہ جس کے حکم کو عناصر اربا نے تسلیم کیا۔ عناصر اربا نے مسجد نبوی میں خطبے کے دوران پتہ نہیں کیا خیال آیا تو فرمایا